بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ یمن کی مسلح افواج بحر احمر میں بحری جہازوں اور غوطہ خوروں پر کروز میزائل برسا رہی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یمن کی مسلح افواج اور ان کے اینٹی میزائل سسٹم پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے حملے صرف دفاعی نوعیت کے حامل ہیں۔ امریکی پینٹاگون کے یہ بیانات دوستو ایسی حالت میں سامنے آ رہے ہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے انصار اللہ یمن کا مقابلہ کرنے اور فوجی حملوں کے باوجود بحر احمر میں انصار اللہ کے حملوں کو روکنے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمن کے خلاف امریکی حملے جاری رہیں گے۔ صہیونی حکومت کے جرائم کا انتقام لینے پر ایران کے صدر نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے مجرمانہ اقدام کا ہر حال میں جواب دیا جائے گا۔ ایرانی صدر نے شام پر اسرائیلی حملے اور اس 5 ایرانی فوجی مبصرین کی شہادت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ایران غاصب صہیونی حکومت سے اس گھناؤنے جرم کا انتقام ضرور لے گا۔ صدر کا کہنا تھا کہ ایک بار پھر جرائم پیشہ صہیونی حکومت نے شام کی فضائی حدود کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے تخریب کرانا کا ارتکاب کیا ہے، جس میں متعدد شامی فوجی اور 5 ایرانی فوجی شہید ہو گئے ہیں۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو اور وزیر دفاع میں اختلافات دوستو اپنے عروج پر پہنچ گئے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے وزیر دفاع اور نیتن یاہو کے درمیان تنازعات اور کشیدگی غیر معمولی حد تک پہنچ چکی ہے۔ اطلاع ملی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے وزیر دفاع نیتن یاہو کے دفتر میں داخل ہونا چاہتے تھے، اسے اندر جانے سے روک دیا گیا، اور ان قریب تھا کہ نیتن یاہو کے دفتری عہدیدار اور وزیر دفاع کے درمیان ہاتھا پائی ہو جاتی۔ وزیر دفاع نے دھمکی دی کہ وہ گولانی فورسز کو جنگی کابینہ میں لے جائیں گے تاکہ حالات کو قابو میں کیا جا سکے۔ صہیونی فوج کا غزہ سے اپنے کچھ فوجیوں کو واپس بلانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ حکومت نے غزہ سے اپنے کچھ ریزرو فوجیوں کو واپس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ریفرنڈم کا انعقاد مسئلہ فلسطین کا واحد حل ہے۔ مسئلہ فلسطین کا واحد حل عوامی اور آزادانہ ریفرنڈم ہے۔ عراق میں مزاحمتی قوتوں کا جوابی حملہ ہوا ہے۔ امریکی فوجی اڈے پر ایک بڑا حملہ ہوا ہے۔ عراق میں عین الاسد میں امریکی اڈے پر ایک بار پھر دوستو راکٹوں سے ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے۔ اس میں امریکی کتنے فوجی مارے گئے ہیں ابھی کچھ نہیں معلوم۔ خلائی میدان میں دوستو ایران کی ایک اور کامیابی سامنے آئی ہے۔ سیٹلائٹ ثریا خلا میں بھیج دیا گیا۔ ایران نے اپنا سیٹلائٹ ثریا کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیج دیا۔ خبریں آ رہی ہیں کہ فلسطینی مجاہدین اور اسرائیلی فوجیوں میں شدید جھڑپیں ابھی تک جاری ہیں۔ غزہ کے بعد مقبوضہ بیت المقدس اور غرب اردن کے مختلف علاقوں پر دوستو اسرائیلی نے جارحیت جاری رکھی ہوئی ہے۔ صہیونی فوجیوں نے شمالی مقبوضہ بیت المقدس پر بھی حملہ کیا ہے۔ شاہین آفریدی کا کہنا ہے کہ ایک دم جیت نہیں ملتی، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ نئے کھلاڑیوں کو کھلانے کا مقصد ان کو انٹرنیشنل میچز کا تجربہ دینا تھا۔ سارے فیصلے بطور ٹیم مشورے سے ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ دفاتر پر حملے ہوتے رہے تو پرامن انتخابات کیسے ہوں گے؟ حملہ کرنے والوں کے سرپرستوں کو بے نقاب کیا جائے۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ ثانیہ مرزا نے کبھی کہا تھا کہ پاکستان کرکٹرز کا پسندیدہ موضوع بیویوں کا مذاق اڑانا ہے۔ ثانیہ مرزا نے جس وائرل ویڈیو میں یہ بات کہی تھی، یہ ویڈیو 10 ماہ قبل جاری ہونے والے پروگرام کی ہے جب دا مرزا ملک شو میں سابق کرکٹر وہاب ریاض نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ شرکت کی تھی۔
ثانیہ مرزا کی بہن کا کہنا ہے کہ ثانیہ نے ہمیشہ عوام سے اپنی نجی زندگی کو پوشیدہ رکھا، البتہ آج ضرورت پیش آ گئی ہے کہ وہ یہ بات سب سے شیئر کریں کہ شعیب اور ثانیہ کی طلاق کو کچھ ماہ گزر چکے ہیں۔ اس کی بہن نے بھارتی ٹینس سٹار کا پیغام مداحوں تک پہنچاتے ہوئے کہا کہ ثانیہ اپنے سابق شوہر شعیب کی نئی زندگی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتی ہے۔ ہم اپنے مداحوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ثانیہ کی زندگی کے اس نازک وقت پر ہم تمام مداحوں سے اپیل کرتے ہیں کہ کسی قسم کی جھوٹی خبروں پر توجہ نہ دیں اور پرائیویسی کا خیال رکھیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ثانیہ مرزا شعیب ملک کے دوسری خواتین کے ساتھ دوستی اور میل ملاپ سے ناخوش تھیں، جس کی وجہ سے انہوں نے طلاق کا فیصلہ کیا۔ اسرائیل میں ہزاروں شہریوں کا انتہا پسند حکومت کے خلاف احتجاج ہوا ہے۔ نیتن یاہو سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ شہریوں نے تل ابیب کی سڑکوں پر نکل کر شدید احتجاج ریکارڈ کروایا اور غزہ جنگ کا ذمہ دار اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ٹھہرایا۔ ایران سے تعلقات میں بہتری پر پاکستان کی فضائی حدود میں پروازوں کی تعداد معمول پر آ چکی ہے۔ کشیدگی میں کمی کے بعد پاکستان کی حدود میں پروازوں کی تعداد میں دوستوں اضافہ ہو گیا ہے۔ یومیہ 700 پروازیں گزر رہی ہیں، جبکہ یہ تعداد 400 تک پہنچ گئی تھی۔ کینیڈا میں بھتہ خوری کی وارداتوں میں بھارتی نیٹ ورک کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ بھتہ خوری سمیت 27 جرائم کی منصوبہ سازی بھارت میں کی گئی تھی اور ان کا ارتکاب ایڈمنٹن میں موجود شہریوں نے کیا تھا۔ انتخابات نزدیک آنے پر بھی مسلم لیگ نون کی تاحال دوستوں منشور پیش نہیں کر سکی۔ تنقید کے باوجود مسلم لیگ نون کی جانب سے جلد بازی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ منشور 27 جنوری کو پیش کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن سیاستدانوں نے یہ سنہری موقع گنوا دیا۔ مجھے پی ڈی ایم حکومت میں وزارت خارجہ چھوڑنی چاہیے تھی، مسلم لیگ نون کے ساتھ چلنے کا بالکل ارادہ نہیں ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔